السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ العصر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس سورت کے تعلق سے نام، زمان نزول، موضوع، مضمون اور 2 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب آگے تیسری آیت میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان والی صفت پر بھی ہماری کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اب ایمان کے بعد جو ہے اعمال، یہ ہے ایمان کے بعد الذین وعملوا الصالحات یعنی نیک اعمال ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ وہ صالحات نیک کاموں پر عمل کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد نیک کاموں پر عمل کرنا دوسری صفت ہے۔ صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے، جسے نیکی اور بھلائی کی کوئی قسم چھوٹی نہیں رہ جاتی۔ لیکن قرآن کی روح سے کوئی عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو اور وہ اس ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ قرآن مجید جہاں جہاں نیکی کا تصور دیا ہے، جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو یہ ویسا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو ویسا عمل صالح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہر جگہ عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا اور اس سورہ میں بھی اس کا ذکر ایمان کے بعد ہی آیا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی قرآن میں ایمان کے بغیر کسی عمل کو صالح نہیں کہا گیا اور نہ عمل بلا ایمان پر کسی اجر کی امید دلائی گئی۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایمان وہی معتبر اور مفید ہے جس کے صادق ہونے کا ثبوت انسان اپنے عمل سے پیش کرے، ورنہ ایمان بلا عمل صالح محض ایک دعویٰ ہے جس کی تردید آدمی خود ہی کر دیتا ہے جب وہ اس دعوے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بیج اور درخت کا سا ہے۔ جب تک بیج زمین میں نہ ہو کوئی درخت پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بیج زمین میں ہو اور کوئی درخت پیدا نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بیج زمین میں دفن ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی بنا پر قرآن پاک میں جتنی بشارتیں، خوشخبریں بھی دی گئی ہیں انہی لوگوں کو دی گئی ہیں جو ایمان لا کر عمل صالح کریں، اور یہی بات اس سورہ میں بھی کہی گئی کہ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے جو دوسری صفت ضروری ہے وہ ایمان کے بعد صالحات پر عمل کرنا ہے۔ بالفاظ دیگر عمل صالح کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ بس اس کے علاوہ اور اس کی تفسیر میں یہ بات ہم کو اور ملتی ہے فی ظلال القرآن سے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کی دنیا اتنی وسیع، اتنی ہمہ گیر، اتنی طویل و عریض، اتنی بلند، اتنی
حسین اور جمیل اور سعادت و خوش بختی سے اتنی پر ہے کہ اس کے مقابلے میں غیر مومنین کی دنیا میں حقیر، کمزور، پست، لاغر، بدشکل اور شقاوت سے پر نظر آتی ہے، اور اسی کے ساتھ تباہی اور بربادی سے ہمکنار۔ سر تاسر خسران۔ عمل صالح ایمان کا فطری اور طبعی ثمرہ ہے۔ جو ہی انسانی قلب میں ایمان کی حقیقت جاگزیں ہوتی ہے، اسی لمحے وہ عمل صالح کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان ایک ایجابی متحرک حقیقت ہے۔ جو ہی یہ حقیقت دل میں پیوست ہوتی ہے، وہ بذات خود عمل صالح کی صورت میں خارج میں نمودار ہوتی ہے۔ اسلامی ایمان یہی ہے۔ ممکن نہیں کہ یہ ایمان غیر متحرک اور بجھا بجھا رہے۔ ممکن نہیں کہ وہ اندر چھپا رہے اور خارج میں زندہ صورت میں نمودار نہ ہو۔ اگر ایمان یہ فطری حرکت اختیار نہیں کرتا تو وہ مصنوعی یا مردہ ایمان ہے۔ ایمان کی مثال پھول کی طرح ہے۔ پھول اپنی خوشبو کو روک نہیں سکتا۔ خوشبو طبعی اور فطری طور پر اس سے پھوٹ کر رہے گی، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ غیر موجود ہے۔ اسی سے ایمان کی قدر و قیمت سے سامنے آتی ہے۔ وہ حرکت و عمل ہے، وہ بنائے تعمیر ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ وہ دل کی مخفی حالتوں میں سے کوئی سلبی اور منفی حالت نہیں ہے جو اپنے اندرون میں سمیٹ کر رہتی ہو۔ وہ کوئی معصوم سا جذبہ بھی نہیں جو حرکت و عمل کی صورت میں نمودار نہ ہوتا ہو۔ وہ اسلام کی نمایاں قوت ہے جس سے عملی زندگی میں عظیم تعمیر کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات اسی وقت تک ہے جب تک ایمان خدائی نظام سے عملاً مربوط ہو۔ یہ خدائی نظام عملی زندگی سے ربط رکھنے والی ایک دائمی حرکت ہے۔ یہ نظم اور منصوبے کے تحت وجود میں آتی ہے اور ایک خاص غرض و غایت کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ نوع انسانی کے لیے ایمان کی قیادت یہ ہے کہ حرکت کے اس نظام کو جو عین کائنات کی فطرت ہے، قائم و متحق کیا جائے۔ ایک عمدہ، پاکیزہ اور تعمیری تحریک جو اس نظام کے لائق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صادر ہوا ہے۔ تو یہ عمل صالح کے تعلق سے جو ہے چند پوائنٹس۔ استاد ابوالحسن علی ندوی رحمہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین میں عہد القیادہ الاسلامیہ اور الائمۃ المسلمون و خصائصہم کے عنوانات کے تحت انسانی تاریخ کی اس منفرد اور بہترین قیادت کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں کہ مسلمان میدان میں آئے، دنیا کی رہنمائی کی باگ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی اور ان بیمار قوموں کو رہنمائی کے اس منصب سے معزول کیا جس پر وہ قابض ہو گئی تھی اور جس کو انہوں نے کبھی صحیح طور پر استعمال نہیں کیا۔ مسلمانوں نے دنیا کے انسانوں کو اپنے ساتھ لے کر متوازن اور صحیح رفتار سے صحیح منزل کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان میں وہ تمام خصوصیات جمع تھی جو ان کو قوموں کے رہنمائی کے منصب جلیل کا اہل ثابت کرتی تھی اور ان کی نگرانی اور قیادت میں قوموں کی فلاح اور سعادت کی ضمانت کرتی تھی۔ یہ امتیازی صفات جو ہے حسب ذیل ہیں، چند صفات ہیں۔ ان کے پاس آسمانی کتاب
رہائش